بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، خواتین ملت اور عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان ہے حج کیسے کریں، اور اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ نے سوچا تھا، لیکن شیخ کسی اہم کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے آج نہیں آ سکے. شاید ان کے بچوں میں کوئی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اس لیے اکیلے ہی آپ کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اختصار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا، جبکہ ہر سال اس مہینے میں احسا اسلامک سینٹر کے ماہانہ پروگرام میں اسی موضوع پر لب کشائی کی جاتی ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. چند اہم وجہ یہ ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے
جس کے بارے میں ہر ایک کو معلومات اور جانکاری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، حج جیسی اہم عبادت پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ابھارنا اور ساتھ ہی ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حج کرنے کا طریقہ سکھانا۔ چونکہ سال میں ایک بار اس عبادت کا وقت آتا ہے اور بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دہانی کے طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حج کے فائدوں پر نگاہ ڈالی جائے کہ حج کے دینی فائدے کیا ہیں، اجتماعی فائدے کیا ہیں، مالی فائدہ کیا ہے، ثقافتی فائدہ کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے اس کے کیا فائدے ہیں، تو در حقیقت حج کے فائدے جس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا وہ کسی بھی صورت میں اس اہم عبادت کی ادائیگی میں لاپرواہی اور سستی نہیں کرے گا۔ چونکہ حج اسلام کا ایک 5واں رکن ہے اور بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے، جس کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے دینی، دنیاوی، مالی، اجتماعی اور مختلف انداز کے فائدوں کو پرو دیا ہے۔ چنانچہ ذرا دینی فائدے پر ایک سرسری نگاہ ہم ڈالیں کہ حج کے دینی فائدے کیا ہیں۔ حج کی ادائیگی سے اسلام کے ایک رکن کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حج پر جانے والے مسلمان بھائی کو، حج اور عمرے پر جانے والے مسلمان بھائی کو اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں چند وقتوں کی نماز کی ادائیگی کی توفیق اور موقع ملتا ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور حج اور عمرے پر جانے والا ہی مسلمان اس گھر کا طواف کرتا ہے جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، جس کا طواف کرتے وقت ہر دانہ مسلمان کے دل میں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیاں امنڈ کر آ جاتی ہیں، ہاجرہ کی پوری سیرت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور حج ہی کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان مومن غریبوں کا لباس پہن کر، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم چاہتے ہیں، ایک حج اور عمرے پر جانے والا مومن مسلمان، مرد ہو یا عورت، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے دل اللہ کی خشیت اور اللہ کے تقوی سے امنڈ آتا ہے۔ وہ اپنے برسوں کے گناہوں کو یاد کر کے دربار الہی میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اور توبے کی ساری شرطیں اپنے توبے کے اندر پرونے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے مکت اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ایک اور اہم فائدے ہیں کہ حج اور عمرے کے بہانے انسان بہت سارے تاریخی مقامات کی زیارت کرتا ہے، جہاں جانے کے بعد اگر اسے شدھ بدھ ہے، اگر اسے کچھ بھی دینی معلومات ہے، تو صحابہ کرام کی قربانیاں اسلام کی خاطر یا دوسرے مسلمانوں کی قربانیاں اسلام کی خدمت کے خاطر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان جب مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے تو سوچتا ہوگا یہی وہ مسجد نبوی ہے، یہی وہ مدینہ منورہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک وہ غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، ایک وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے مہاجرین انصار کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، اور یہی مسجد نبوی ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے تھے تو کیچڑ بارش کے موسم میں پیشانی پہ لگ جایا کرتی تھی،
یہی وہ مسجد نبوی ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی، اور جب وہ حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں سنت رسول کی ادائیگی کرتے ہوئے شہدائے احد کی زیارت کرتا ہے تو اس کے دل میں حمزہ کی خدمت اور بہت سارے صحابہ کرام کی خدمات، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر امنگ آتے ہیں، اور یہ مجبور ہو جاتا ہے بات سوچنے پر کہ یہ شہدائے احد ہیں جنہوں نے سن 3 ہجری میں میدان احد کے اندر غزوہ احد کیا تھا اور کس طرح قربانیاں پیش کی تھی، اور جگہ جگہ پر سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک مومن مسلمان حج اور عمرے پر جانے والا، اس کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے مسلمان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تہذیب و ثقافت کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی لولا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا تعاون اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی فائدوں کو اجاگر کرنے کے خاطر، اسی فائدوں سے روشناس کرانے کے خاطر، اسی فائدوں کو بتانے کے خاطر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مختار کل ہے، مولا تیری قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ الہ العالمین، جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اس سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مولا تو ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق انہیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس ملک کی حفاظت فرما، جس ملک کے سربراہ حجاج کرام کے خاطر خواہ خدمت کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس توحید پر قائم ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک میں حج پر آنے والے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ہمارے وہ بھائی جو ہماری وہ بہنیں جو کسی وجہ سے اب تک حج نہیں کر سکے ہیں، مولا ان کے لیے وسائل فراہم کر دے، ان کے لیے ذریعہ میسر کر دے۔ الہ العالمین ان کو جسمانی اور مالی استطاعت عطا فرما کہ وہ حج بیت اللہ کر سکیں۔ زائروں کے قافلے جانے لگے، زائروں کے قافلے جانے لگے، دل کے ارمان آج بل کھانے لگے۔ ہر وہ سینہ جس کے دل میں اسلام ہوتا ہے، ہر وہ سینہ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، ہر وہ سینہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جو حج کا فائدہ جانتا ہے، حج کا ثواب جانتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور حج سے واپسی کے بعد اگر اس نے سنت رسول کے مطابق حج کیا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج وہ ماں سے جنم لیا ہے۔ جب یہ چیز جو مسلمان جانتا ہے اور کسی بھی آدمی کو حج پر جاتے ہوئے یا عمرے پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے جذبات ابھر آتے ہیں، اس کے ایمان ابھر آتے ہیں، اور ہر مومن دیندار مسلمان ہمیشہ ہر سال حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چونکہ موضوع بہت طویل ہے اور وقت بہت قلیل ہے، اگر حج کے ایک ایک پہلو پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو شاید یہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ کافی نہ ہوگا، لیکن سرسری طور پر اشارہ کرتے ہوئے اہم چیزیں میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی نصیب فرمائے، اچھے انداز سے موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو سننے، سمجھنے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک چیز کی اپیل ہے، نویدن ہے آپ حضرات سے کہ ذرا غور سے سنیں گے۔ یہ حج کا موضوع ہے جس کے اندر بہت ساری شاخیں، بہت سارے برانچز اور بہت سارے مسائل ہیں، لہذا ایک ایک مسئلہ غور سے سنیں گے، اور اگر وقت نہ رہا تو جو بھائی خاص طور پر حج پہ جا رہے ہیں وہ بعد میں آ کے اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ تو آئیے، حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا عربی زبان کے حساب سے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں حج کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مخصوص وقت بھی، یعنی شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، مخصوص وقت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کی عبادت کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا، یہ کہا جاتا ہے حج۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کے اعمال، ارکان، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے خاطر خانہ کعبہ کا قصد اور ارادہ کرنا، یہ کہا جاتا ہے حج۔ اس تعریف ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا خالص طور پر تجارت کے لیے، یا خالص طور پر دنیاوی منفعت کے خاطر وہ حج پہ جا رہا ہے تو نام کے حج پہ جا رہا ہے، جو شریعت مطہرہ نے حج کا مطالبہ کیا اس کے مطابق وہ نہیں جا رہا۔ یہ حج کی تعریف ہوئی، اور قرآن و حدیث سے اور امت کی اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حج زندگی میں ہر مسلمان پر فرض ہے اگر فرضیت حج کی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو حج کی طاقت رکھتے ہیں یا اس طرف جانے کی راہ پاتے ہیں، ان کے اللہ کے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بھی نیاز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ قرآن کی ان دونوں آیتوں سے حج کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث رسول و مشہور حدیث جو صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ حج کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کا صوم، اور 5واں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا جو طاقت رکھتا ہے۔ تو حدیث رسول سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے جس کے اندر قتال نہیں، اور وہ حج۔ جب عورتوں کے اوپر حج فرض ہے تو مردوں پر تو بدرجہ اولا حج فرض ہے۔ یہ ہوا حج کی فرضیت کا مسئلہ۔ حج کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے میرے بھائیو ساتھیو کہ اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن اور مزید جانکاری لیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاوے، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں صحت و تندرستی، عزت و آبرو اور اللہ کی عبادت کی توفیق، اور مرنے کے بعد آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں صحت و تندرستی چاہتے ہیں، عزت و آبرو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ یہی ہماری آخری اور اول تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جہاں اس حدیث سے حج کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہیں یہ حدیث ہمارے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ کر حج اور عمرہ پر جانے والوں کو جھنجھوڑ کر یہ اپیل کرتی ہے کہ اے حج پہ جانے والا، جسمانی محنت کرنے والا مومن مسلمان اور مال خرچ کرنے والا مومن مسلمان صرف حج کے لیے جا رہا ہے، تو کوشش کر کہ تیرا حج دربار الہی میں مقبول ہو جائے۔ وہ ساری شرطیں تیرے حج کے اندر پائی جائیں، ان ساری شرطوں کو تو پورا کر لے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول کر لے، ورنہ تیرا جسم بھی سکے گا، تیرا مال بھی جائے گا، دنیا میں تو حاجی صاحب تو ہو جاوے گا، لیکن حج مقبول تجھے نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کی پہچان من حج ولم یرفث ولم یفسق
रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु। जरा गौर से सुनिएगा, खास तौर पर हज बैतुल्लाह पर जाने वाले मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और सुन्नत रसूल के मुताबिक हज मकबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा, जिसने हज किया, वलम यरफुस वलम यफसुक, और दौराने हज कोई फिस्को फुजूर का काम नहीं किया। आपको समझाने के लिए इसका सादा सा तर्जुमा मैं करता हूं। दौराने हज अल्लाह की फरमा बरदारी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, अल्लाह की फरमा बरदारी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, तो वो ऐसे ही गुनाहों से मुक्त और आजाद होकर निकलता है जैसे कि आज उसकी मां ने उसे जन्म दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां जरा ठहरिए और सोचिए, अल्लाह के रसूल ने फलम यरफुत वलम यफसुक, कोई अल्लाह की इताअत के खिलाफ काम नहीं किया। जो भी सारे गुनाह कबीरा आ गए इसके अंदर, सारे गुनाह सगीरा आ गए, यानी दौराने हज सारे गुनाह कबीरा और सारे गुनाह सगीरों से बचता रहा। न ज़ना किया, न चोरी किया, न गीबत किया, न झूठ बोला, न अजनबी औरतों पे निगाह डाला, न दाढ़ियां छिलाई, न हराम खाया, न हराम पिया, न झगड़ा और लड़ाई किया, न किसी पर हमले किया, सारी चीजें आ गई। मेरे भाइयों और साथियों, इस शर्त को देखने के बाद कि खिलाफे अल्लाह के इताअत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उसी को हज मकबूल मिलेगा दौरान हज। देखने के बाद पता चलता है, और हज पे जाने वालों को देखने के बाद पता चलता है कि यकीनन शायद लाखों में किसी एक को हज मकबूल नसीब फरमाए। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। और यहाँ शुरू ही से नियत गड़बड़, नंबर 2 वाला हज लो, शुरू ही से नियत गड़बड़। पैसे हैं, ताकत है, बाकायदा उसूल और ज़ाबिते के हिसाब से हज पे जा सकते हैं, इसके बावजूद नंबर 2 वाला जिसमें तस्लीम ना हो, चोर रास्ते से पार हो जाए। बहुत बड़े मुजरिम हैं वो लोग जो मुल्क के कानून के, इस्लामी हुकूमत के कानून के खिलाफ लोगों को हज पे ले जाकर के उन लोगों के परेशानी का जरिया बनते हैं जो बेचारे काफी माल खर्च करके आए हैं। क्या मेरी बात गलत है? भाई हज ताकत है तब करो, नहीं ताकत है तो हज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं ताकत है, आपने सही हज किया तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन यह क्या तरीका है नंबर 2 का जरिया? रिश्वत दे के जाना, धोखा दे के देना है, और ऐसे लोगों के साथ जाना जो हकीकत में कुछ जानते ही नहीं सिवाय पैसा कमाने के। और बड़े अफसोस की बात उन लोगों पर है जिनको अल्लाह ने दौलत से मालामाल किया है, दौलत दे रखी है, कमी नहीं किया है, रब्बे जुलजलाल उन्होंने नसीब किया है माल धन, लेकिन इसके बावजूद माल को बचाने के लिए ऐसे रास्तों से हज करने की कोशिश करते हैं जो हकीकत में हुकूमत सऊदिया के इस्लामी कानून के खिलाफ है, जो शरअन जायज और हलाल नहीं है। क्या हुआ? नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये हज की फजीलत हुई। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु